سر ہو ہمارا امن کا گہوارہ، جھگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے گا گر تارا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہر ہفتے ہمارا یہ پروگرام فیملی کاؤنسلنگ آپ دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد زیرک اتاری جو کہ یو کے سے ان کا تعلق ہے یہ پاکستان کے یو کے میں ہوتے ہیں، ماہر نفسیات ہیں۔ ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی موضوع لیتے ہیں۔ آج بے سکونی، بے چینی، لڑائی جھگڑے، فساد، گھروں کا ٹوٹنا، قوت برداشت کی کمی، یعنی کہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گھریلو لڑائی جھگڑے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس پر ہم آگے چلیں گے۔ گھریلو لڑائی جھگڑے، آپ کے پاس تو بہت کیس آتے ہوں گے اس طرح کے۔ ہر گھر میں ہی کیس ہوتے ہیں، ہر گھر میں کیس ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، واقعی بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر میاں بیوی میں ٹھن جاتی ہے، ساس بہو میں ٹھن جاتی ہے، نند اور بھابھی کی نہیں بنتی، بھائی بھائی کی نہیں بنتی، باپ کی اور اولاد کی نہیں بنتی۔ تو چھوٹی چھوٹی بات پر گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بندے کا ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ خونی رشتے وہ پھر بالکل سمجھ لے کہ جس کو کہتے ہیں نا خون سفید ہو گیا، ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کا وہ کہتے ہیں نا کہ اب اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا، مرنے پہ بھی نہیں آنا، کہتے ہیں موت میت کا واسطہ ختم کر لیا۔ تو گھریلو لڑائی جھگڑے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کہیں سے تو اسٹارٹ ہوتا ہی ہے، کہیں سے تو یہ اسٹارٹ ہوتا ہے، کوئی تو اسٹارٹنگ سٹیج ہوتا ہے، کوئی تو بیسک وجوہات ہوتی ہے۔ تو ہمارے ڈاکٹر زیرک صاحب ماہر نفسیات ہیں، تو کچھ اس میں نفسیاتی مسائل کا بھی کچھ دخل ہے، اور کس طرح گھر کے بڑوں کو کیا بیہیویئر رکھنا چاہیے، گھر کے چھوٹے جو ہیں ان کا کیا انداز ہونا چاہیے، سب کو مل کر کیسے رہنا چاہیے۔ اگر گھریلو لڑائی جھگڑے یعنی گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں اور سیپریٹ بھی ہونا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ بھی ہم سنیں گے کہ اگر ہونا ہی ہے تو پھر کس انداز میں ہونا ہے۔ ہم درود پاک کی فضیلت سے متعلق بھی سنتے چلیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، گھریلو لڑائی جھگڑے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں، پھر ہمارا دین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے ہم وہ بھی سنیں گے، اور اس کی جو بیسک وجوہات ہے وہ بھی سنیں گے۔ تو آئیے میرے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام فیملی کاؤنسلنگ میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے گھریلو لڑائی جھگڑے، بڑھتے ہیں ڈاکٹر زیرک صاحب کی طرف۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا بیسک ایک موضوع ہے اور آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہے، اور لڑائی جھگڑے کہاں نہیں، چاہے ویسٹرن کنٹریز ہوں، پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، اوورسیز ہوں، خاندان، برادری، اور یہ بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا اپنے مدنی چینل کے ناظرین کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ اس کی بیسک وجہ کیا ہے، اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں، اس میں اگر تو سوال کیا جائے مدنی چینل کے ناظرین سے کہ بھائی کوئی بھی جھگڑا ہے کیا وہ پیار محبت میں ہوتا ہے یا غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو ہر ایک کا یہی جواب ہوگا کہ جھگڑا تو جب غصہ آتا ہے تو ہی جھگڑے کی کیفیت، لڑائی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو عمومی طور پر تو عوام یہی سمجھتی ہے کہ غصے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، غصہ تو ایک فطری چیز ہے، یہ تو اگر ہم دین اسلام کے اصولوں کے حوالے سے بھی دیکھیں تو بعض صورتوں میں تو غصہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر میرے ماتحت گھر میں ہیں بیوی بچے اور سب پر نماز فرض ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہے، تو ایسی صورت میں شرعی طور پر میرے اوپر بھی لازم بنتا ہے کہ میں اپنے غصے کا اظہار کروں، کہ بھئی آپ ناراضگی کا اظہار کروں کہ بھئی آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ لیکن کیا ہر غصے کا اینڈ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہونا چاہیے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو لہٰذا غصے کے بھی پیچھے ایک اور روٹ کوز ہے، ایک اور محرک ہے، جس کو اردو میں اگر بولیں تو نام دیا جاتا ہے انا کا، صحیح،
اور اگر ہم ایک سائیکالوجی ٹرم کے طور پر بولیں تو ایگو. تو انشاءاللہ فیملی کاؤنسلنگ کی اس ایپیسوڈ میں ہم اس کو ایکسپلور کریں گے کہ غصہ اور ایگو یہ کیسے جو ہے وہ ہمارے جذبات پر اثر انداز ہوتے ہیں. خیر غصہ تو بذات خود ایک جذبہ ہے، تو کس طرح ایگو جو ہے یہ ہمارے غصے کو اور زیادہ پروان چڑھاتی ہے. اچھا ایگو کیا چیز ہے، اس کی کیا سٹیجز ہیں، یہ کیسے پروان چڑھتی ہے. اور انشاءاللہ العزیز اس کا جو میں نے دینی کتب کا مطالعہ کیا، جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا مطالعہ کیا، تو ایک تقابلی جائزہ لیا جائے گا کہ جو سائیکالوجی کی تھیوری ہمیں ایگو کے حوالے سے بتاتی ہے اور دین اسلام کی تعلیمات میں جو نفس کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا، تو انشاءاللہ العزیز اس کا ایک بہترین کمبینیشن لے کر چلیں گے. اور یہ جھگڑا کسی کا بھی ہو، باپ کا اولاد کے ساتھ ہو، شوہر کا بیوی کے ساتھ ہو، ساس کا جو ہے وہ بہو کے ساتھ ہو، یا جو ہے وہ نند اور بھاوج کا آپس میں جو ہے وہ ریلیشن شپ جھگڑا ہو، ٹیچر استاد کا ہو، تو سب کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. صحیح. میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ غصہ ایک اس کے بیسک وجوہات ہیں. غصہ آنا فطری تقاضا ہے، آ جاتا ہے، لیکن اگر وہ ایک بارڈر کراس کرتا ہے اور اوور لیمٹ ہو جاتا ہے تو پھر وہ غصہ جو ہے وہ کس طرح، ڈاکٹر صاحب نے اپنی میڈیکل ٹرم بھی یوز کی ایگو، تو وہ کیا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، یہ تو میں واقعی عرض کروں گا اپنے طور پر، کیونکہ میں ڈاکٹر تو نہیں، تو ڈاکٹری صاحب سے تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. لیکن آج کل جو ماحول دیکھا جاتا ہے، عموماً دارالفتہ اہل سنت میں ایسے مسائل آتے ہیں، مفتیان کرام سے سنتے ہیں کہ بھائی وہ طلاق ہو گئی، تو طلاق کوئی مذاق میں تو نہیں دے گا، ہنستے ہنستے تو نہیں دے گا، نارمل ماحول میں تو نہیں دے گا. یعنی اتنا زیادہ معاملہ بڑھ کے بڑھ گیا کہ وہ برسوں کے ساتھ ہی جدا ہو گئے. بچے جس کو کہتے ہیں نا رل گئے، بچے بیچارے بالکل ان کی تو فیوچر تباہ ہو گیا نا، ماں باپ جدا ہو گئے، طلاق تو اینڈ ہے نا بالکل. یعنی کتنا غصہ بڑھا، بات کتنی بڑی. اگر اس کو اسٹارٹنگ اسٹیج پر کور کر لیتے تو ہو سکتا ہے بات اتنی نہ بڑھتی اور گھر نہ ٹوٹتا، فساد نہ ہوتا، دل خراب نہ ہوتے، سوچ خراب نہ ہوتی. میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو قرآن پاک کی آیت پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53 ترجمہ کنز الایمان توجہ سے سنیے گا کہ ہمارا پاک کلام کیا کہہ رہا ہے کہ بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. یعنی دیکھیں قرآن پاک میں صاف کہہ دیا گیا کہ بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اسی طرح پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں ارشاد پاک ہوتا ہے ترجمہ کنز الایمان، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے. بیان کردہ آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو ہمارا ضمیر اس بات کی گواہی دے گا کہ آج شیطان اپنے اس وار میں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے. شیطان ہی فساد کرواتا ہے. شیطان پیار محبت کب چاہے گا، ہنستا بستا گھر دیکھتا ہوا کب چاہے گا، اور کب چاہے گا گھر میں سکون ہو. اور اس کا تو مین بیسک پرپز ہی یہی ہے کہ گھر توڑوا دے. تو ایک طرف اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو شیطان کا اس میں بہت بڑا کردار ہے. پھر وہ غصہ بڑھ کر انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر وہ انا کے اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن. اب واپسی ممکن نہیں، حالانکہ سب کچھ پوسیبل ہے. کہتے ہیں نا پیار میں تو بندہ بڑی بڑی جنگیں جیت جاتا ہے اور دشمنی میں اپنوں کو بھی کھو دیتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب آپ کی طرف بڑھیں گے یہ کہ اس کو پھر کیسے کور کیا جائے. آپ نے بھی اپنے ماشاءاللہ جو بیان کی تو اس میں نفس، شیطان، ان چیزوں کا ذکر کیا، تو میں تھوڑا سا لنک کریٹ کرنا چاہوں گا. ہم اس میں سیکھ بھی رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، اس کو آپ ایک کلاس روم بھی سمجھیں. ہم نے ایک اپنی ایپیسوڈ میں جذبات کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ جو ہے وہ ہمارے جب منفی سوچیں آتی ہیں ذہن میں تو وہ ہمارے پورے جذبات کو جو ہے وہ پروان چڑھاتی ہیں. اور سوچوں کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف منہاج العابدین میں ایک چیپٹر ہے کہ ہمارے ذہن میں جو آتی ہیں سوچیں کدھر سے آتی ہیں. صحیح. اس میں ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ اپنا ایک شیطان لگا دیتا ہے اور
اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھی اس بندے کے ساتھ لگا دیتا ہے. اب ان دونوں کی ڈیوٹی کیا ہے کہ شیطان کا جو وہ اولاد ہوتی ہے وہ اس بندے کو مرتے دم تک برائی کی طرف بلاتا ہے، اور جو فرشتہ ہے یہ اس بندے کو نیکی کی دعوت دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو محرک شیطان بھی ہوا. تو ایک تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بھئی بعض دفعہ جو میرے ذہن میں خیال آتا ہے یا میں چاہتا ہوں میرا یہ ہو، تو اس کے پیچھے شیطان ہو سکتا ہے. اب دیکھیں ایک اور ہم نے اصطلاح جو ہے وہ بتائی تھی، مازلوز ہائرارکی آف نیڈز، کہ بیسک نیڈز ہماری کیا ہے، جیسے کھانا پینا، سونا، گرمی سردی سے حفاظت اور کپڑے وغیرہ، یہ ہماری بیسک نیڈز ہیں. اب ایک بیسک نیڈ اس سے اوپر آتی ہے کہ جب آپ کا کھانا پینا، نیند اور یہ ٹیمپریچر وغیرہ ہو گیا، اب اگلی ایک نیڈ آتی ہے نیکسٹ سٹیج کی. وہ نیڈ ہوتی ہے کہ میری رسپیکٹ، عزت نفس جس کو بولتے ہیں. تو اب جب یہ عزت نفس اگر ہماری پوری نہیں ہوگی تو اب ہمیں آئے گا غصہ. تو یہ ہماری نیڈ ہے، یہ اگین ایک بیسک نیڈ ہے. ہر ایک کی، بچے کی بھی جیسے ہم کہتے ہیں کہ عزت نفس ہے، آپ اس کی بے عزتی کریں گے اسے برا لگے گا. صحیح. تو یہ جو نیڈ ہے ہماری کہ میری رسپیکٹ کی جائے، یا بعض پھر جو بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی میں جو بات کہوں میری بات مانی جائے، یا اگر مجھے یہ کام اس وقت چاہیے تو اسی وقت چاہیے. یہ اپنی ضرورت بندہ بنا لیتا ہے. اب اگر یہ ضرورت پوری نہ ہو تو یہ غصے کو جو ہے وہ پروان چڑھاتی ہے. تو یہ بھی جو ہے اب جس کی جتنی انا، وہ ایگو انفلیٹڈ ہوگی یا انا زیادہ ہوگی، اب وہ چاہے گا کہ میری ہر ضرورت فوراً سے پہلے جو ہے جس طرح میں چاہتا ہوں ابھی یہاں جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اور اب جب یہ نیڈ پوری نہیں ہوگی اور شیطان ان کو مزید ابھارے گا کہ نہیں نہیں تو صحیح ہے، تیری یہ نیڈ یہیں پوری ہونی چاہیے، تو اب غصہ آئے گا. تو اب یہ جو ہے وہ فی الوقت جو ہے ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ غصے کے پیچھے جو ہماری انا، کس طرح شیطان ہماری انا کو شہ دیتا ہے. اور آگے چل کر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ انا یا ایگو یہ کیا چیز ہے، کیسے یہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور کس طرح والدین بچوں کی انا کو ڈیولپ کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں. اس کا جو ہے وہ نفس سے کیا تعلق ہے، تو انشاءاللہ یہ سیکھیں گے آگے چل. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا کہ واقعی اس میں نفس، انا، پھر بندہ یہ شیطان کے بھی کام، میں نے بھی قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ آپ کو سنایا. ڈاکٹر صاحب یہ ایک عموماً ہوتا ہے، اب جیسے آپ نے بھی بتایا، میں نے بھی عرض کیا یہ کہ اس میں شیطان کا بہت بڑا دخل ہے. اب فار ایگزامپل، اللہ پاک ہماری محبت سلامت رکھے، اب مجھے کسی بات پر غصہ آیا آپ پر، آپ نے بھی کوئی اگریسو ہو کے جواب دیا، بات اسٹارٹ ہوئی. اب میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یار ڈاکٹر صاحب پہ تو شیطان آ گیا ہے، شیطان نے قبضہ کر لیا ہے. تو اب میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اچھا آپ کے ذہن میں یہ آئے گا تو راج علی بھائی پہ شیطان کے پورے پتہ نہیں بہت سارا ٹولہ آ گیا ہے شیطانوں کا، یہ تو بالکل ٹھنڈے ہی نہیں پڑ رہے، ہلکے ہی نہیں پڑ رہے، یہ تو بھاری ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ تو دونوں میں سے کوئی اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ یار مجھ پر شیطان کا وار ہے، مجھ پر شیطان کا وار ہے، اور شیطان اس وقت میرے دل و دماغ پر قابض ہو گیا ہے، میرے جو جذبات کے بخارات ہیں وہ چڑھا کر میرا دماغ معاف کر دیا ہے، اور وہ سامنے والے کو قصوروار سمجھ رہا ہے. تو یہ نفسیاتی طور پر بھی کوئی کیفیت ہے. جب آپ فرما رہے تھے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، سامنے والے کو غلط سمجھتا ہے، اور پھر سمجھتا ہے کہ شیطان اسی پر ہے. میں تو نیک آدمی، میں تو حاجی نمازی متقی، میں شریف آدمی دنیا کا، اور میں بڑی ٹھنڈی میٹھی بات کرتا ہوں، میری زبان سے کوئی آگ انگارے، کوئی تیر تلوار نہیں نکلتے. یہ سامنے والا جو ہے نا، یہ ہمیشہ ہی غلط ہے. تو اس کا کیا علاج بتائیں گے آپ؟ جی یہ بالکل یہ ایگو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جس کی جتنی ایگو موٹی ہوگی، انا موٹی ہوگی، اتنا ہی وہ کہے گا کہ میں ہی درست ہوں، میں ہی حق پر ہوں. اور اس کی یہ جو ریفلیکشن کی عادت ہے نا، یہ نہیں ہے تفکر کی، یار میں ایک منٹ سوچوں تو صحیح، کیا میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. زبردست اپنا جو تجزیہ ہے، جیسے ہمارا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نیک اعمال میں، جس کو ہم پہلے فکر مدینہ کہتے تھے، کہ ایک جائزہ لینا کہ آج دن میں یار میرا اگر کسی سے جھگڑا ہوا ہے، دیکھیں اب رات کا وقت ہوتا ہے نا، اب آپ ہیں صحیح، اور یہ ہمیں اپنا جج اور ایک منصف اپنے طور پر بھی بننا پڑے گا. اور بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا بھائی اپنے ضمیر سے تو پوچھیں. تو بعض دفعہ ہمارا ضمیر جو ہے نا یہ جاگ رہا ہوتا ہے، اور عموماً جب تنہائی میں ہوتے ہیں، اور ہم اگر کوشش کریں کہ رات آئے سونے سے پہلے بندہ سوچے کہ یار آج میرا فلاں سے نا جھگڑا ہوا ہے،
تھوڑا میں اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا واقعی مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، واہ، کیا میں غلط تو نہیں تھا. ظاہر میں ایک تجزیہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اس میں کوئی ایسی کوئی شرعی طور پر بھی تو نہیں ہے، لیکن میں ایک تھوڑا کمپیریزن کر رہا ہوں کہ ضمیر بعض دفعہ اس کی آواز جو ہے وہ ہم سننے سے محروم رہتے ہیں. کیوں کہ ہم ریفلیکٹ نہیں کرتے، اور جب ہم اپنے ضمیر کی آواز سننا شروع کریں گے ریفلیکشن کے تھرو تو ہم سمجھیں کہ ہاں یار میری غلطی ہوئی. صحیح. اچھا اب اگر انا جو ہے وہ ہماری اعتدال میں ہوئی تو ہم جا کر اگلے بندے کو کل یا اسی وقت فون کر لیں، موت کا صحیح. پتہ نہیں ہے، صحیح. اسی وقت فون کر لیں کہ یار آج دن کو نا مجھ سے غلطی ہو گئی. اچھا ہو سکتا ہے اس کی 10 غلطیاں ہوں، آپ کی ایک ہی ہو، آپ اس ایک پر تو فون کریں اس کیا کو، بات، بہت زبردست. ایک پر فون کریں. ہو زبردست. سکتا ہے وہ کہ یار آپ مجھے بھی معاف کر دیں. کیا ایسا بات ہے. ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کو فون کرو یار میری غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دیں، اور وہ یا تو اسی وقت یا بعد میں کہے گا یار مجھے بھی معاف کر دو. تو یہ جھگڑا تو پھر کیسے برقرار رہے گا، شیطان ہار جائے گا. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے دوران گفتگو یہ بھی فرمایا کہ اپنے ضمیر سے پوچھیں، تو کہیں یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے خاندان میں محلے میں کوئی ضمیر بھائی رہتے ہوں، اس کا انتظار کر رہے ہوں کہ ضمیر بھائی جاگ رہے ہیں تو ان سے پوچھیں ضمیر کیا بولتا ہے، تو ضمیر بھائی سے جا کے پوچھیں ضمیر بھائی ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا آپ کیا بولتے ہیں. ایک اندر سے آواز ہوتی ہے بندے کی، ایک اندر سے آواز آتی ہے کہ بھائی تو نے بھی تو کچھ غلط کیا ہوگا. یعنی اپنے آپ کو، جس کو ڈاکٹر صاحب ضمیر کو یہ کہیں گے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، خود احتسابی، کچھ اپنے آپ سے پوچھے، بات تو کرے نا بندہ، اپنے آپ کا تھوڑا ٹیمپر تھوڑا سا ڈاؤن کرے. اور میرے خیال میں یہ جب ہوگا جب تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوگا، بندہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوگا. بعض کا غصہ 3 4 5 6 دن تک ختم ہی ہونے کا نام نہیں لیتا، جذبات ہے کہ اس کے بیٹھتے ہی نہیں. بعض لوگ وقتی طور پر ہائپر ہو جاتے ہوں گے، لیکن جب تھوڑی سی سوچ میں ٹھنڈک آئی، تھوڑا سا ان کا لیول نیچے آیا، تو اس وقت اپنے آپ سے بات کرے، اپنے آپ سے بھی پوچھے. سامنے والے کو تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے اس کی پکچر اپنے سامنے سے ہٹا دے، اس کی باتیں، اس کی ورڈنگ، اس کے الفاظ، اس کا انداز، اس نے جو کچھ کیا تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دے، اور اپنی پکچر، اپنا الفاظ، اپنا انداز رکھے کہ یار میں نے تو ہرٹ نہیں کر دیا، میں اوور لیمٹ تو نہیں ہو گیا. تو پھر شاید کچھ اس کی خود احتسابی ہوگی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. پھر شاید اس کے اندر جو مسٹر ضمیر صاحب بیٹھے ہیں پھر اس کو کچھ بولیں گے. اگر وہ اسی لیول پہ رہا، نہیں میں غلط نہیں، میں غلط ہو ہی نہیں سکتا، اس نے یہ بولا، تو بھائی اس نے واقعی اپنے بڑی پیاری بات کہی کہ اس نے 9 باتیں غلط بولی، آپ نے ایک بولی، چلے ایک پہ آگے بڑھ جائیں، سوری کر لیں. کیا فرمائیں گے آپ؟ ایسے ہی ہے، بعض دفعہ کوئی ایک کلپ بھی چلتا ہے کہ کسی کا ضمیر کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہے کون، وہ کہتا ہے تیرا ضمیر ہے. کیڑا ضمیر؟ تو بہرحال خیر یہ بالکل صحیح ہے. اور اچھا اس میں دیکھیں میں یہ بھی عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ دنیاوی طور پر ہم یہ احتساب کرتے ہیں، جی ہاں. ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں. اگر بزنس مین ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کن معاملات میں مجھے پروفٹ زیادہ ہو جی ہاں، رہا ہے، بہت اچھی بات. کہاں پہ میری کمزوری ہے. اور ایجوکیشن کی فیلڈ میں اسٹوڈنٹ کو لے جائیں تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ یار کہاں پہ میری کمزوری ہے، مارکس کم کیوں آئے. ٹیچر ہے تو وہ پڑھانے کے حوالے سے کرتا ہے. تو دنیا کے معاملات میں تو ہم کرتے ہیں ورنہ ہمارا سروائیول مشکل ہو جائے. بہت اچھی بات. لیکن جو اپنے اخلاق اور اپنے معاملات ان کے حوالے سے اکثر ہم جو ہے نا بلائنڈ ہیں، اور یہ نفس اور شیطان. تیسری بات یہ بھی ہے میری اپنی عادات، جی ہاں. میری اپنی پرسنالٹی، میں جس ماحول میں پلا بڑا ہوں یا جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں، میری عادت اور اطوار جو ہے یہ بھی میرے اوپر انفلوئنس ہو رہی ہیں. جی ہاں. تو یہاں پہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. اور یہ یہاں پہ میں لنک کروں گا ایگو سے کہ جو ہے یہ ایگو کیا چیز ہے. یہ باقاعدہ ہماری سائیکالوجی میں، نفسیات میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. جی. اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ایگو کو. اب اگر اس کو سمجھانے کے لیے میں یوں بولوں کہ ایک اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی جس طرح بچے کی ایگو ہوتی ہے، بچہ کیا چاہتا ہے ہر وقت میری ہر ڈیمانڈ فوراً پوری ہو، نہیں ہوتی تو رونا، غصہ، چیخ چخار. صحیح. اب جو ہی یہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اب ظاہر ہے اس کے ماں باپ، دیگر معاشرہ پازیٹیو جب اثر انداز ہوتا ہے تو وہ اس کی پھر ایک جو ہے وہ جوان کی ایگو بنتی ہے. کہ جوان کی ایگو کیا ہوتی ہے، یار یہ میری ڈیمانڈ ہے یا یہ میری ضرورت ہے، لیکن کیا یہ پوری ہو سکتی ہے، یا کیا یہ مجھے پوری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اور وہ اس کو اپنی عقل کو استعمال کر کے تو اسیس کرتا ہے. تو ایک سچویشن میں کہتا ہے یار یہ میری جو نیڈ ہے نا، نہیں اب بھی ویٹ کریں، تھوڑی دیر کے بعد یا کسی اور جگہ پہ پوری کریں گے. اس کو کہتے ہیں ایک میچیور ایگو. اب میچیور ایگو سے بھی آگے چل کر جیسے دادا ہوتا ہے، اس نے جو ہے وہ ایک
लंबी उम्र गुजारी होती है, उसने अपने तजर्बात के हवाले से लाइफ को देखा होता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू किसी मसले पर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसको सुपर ईगो का नाम दिया जाता है। तो ये जो ईगो है हमारी, ये इसका अच्छे तरीके से परवान चढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नफ्सियाती तौर पर भी। अब जब हम नफ्सियाती मसाइल को देखते हैं ना, तो एक माहिर नफ्सियात हमेशा उस बंदे की ईगो को असेस करता है कि भाई ये क्या इसकी ईगो बच्चे की तरह जो इमेच्योर ईगो है वहीं स्टक है, सही, या ये एक नौजवान की तरह कुछ तो परवान चढ़ी है, लेकिन जो एक सुपर ईगो, जो एक बेहतरीन ईगो होनी चाहिए, क्या वहाँ तक आई है या नहीं आई। और फिर जो अमूमन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जिनको हम बोलते हैं ना, कि डिप्रेशन नहीं है, साइकोसिस नहीं है, लेकिन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में अमूमन जज्बात कंट्रोल नहीं रहते, या आप अपनी ही जो है ना ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हैं, बाकी किसी का कोई मैटर नहीं है। इनमें अमूमन ईगो की प्रॉब्लम होती है। और फिर उस ईगो को असेस करके समझाया जाता है कि भाई देखें ये आपकी जो ईगो है, ये आप इसको, अब ज़ाहिर है हर मरीज़ की कैपेसिटी के मुताबिक देखा जाता है कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो यूं जो है वो हमारी इस ईगो को भी परवान चढ़ना ज़रूरी है। इसमें सबसे बड़ा किरदार वालिदैन का होता है कि वो अपने बच्चे को सही गलत शुरू से ही बताते रहें। अमूमन सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, अब वालिदैन कहते हैं अभी हमारे बच्चे जो है वो जवान नहीं हुए, अभी बड़े नहीं हुए, अभी ये छोटे हैं। देखिए एक एपिसोड जो हमारे औलाद किसने बिगाड़ी, हमारा सबसे बड़ा फोकस ही बच्चों पर था। और उस एपिसोड को जो देखेगा कहेगा यार आपने तो टीनेजर्स को एड्रेस ही नहीं किया, आपने तो नौजवानों को एड्रेस ही नहीं किया। वह प्रॉब्लम जब शुरू होती है बचपन से, तो जब वो रूट कोज ही नहीं दुरुस्त, तो हम आगे चलकर क्या करेंगे। तो लिहाजा ये एक होता है कि वालिदैन को शुरू से ही जो है, जैसे हमने और पहले भी एक एग्जांपल्स के ज़रिए बताया कि बच्चा पैदा होने के साथ ही उसकी तरबियत शुरू। अच्छा, बच्चा तो माँ के पेट से भी सीख के आया है कितनी चीज़ें। मैं मदनी चैनल के नाज़रीन आपकी ही तर्जुमानी करते हुए डॉक्टर साहब से पूछूंगा, डॉक्टर साहब आपने मेडिकल की ये जो इस तरह इस्तेमाल की है कि मेडिकली तौर पर ईगो यानी EGO ईगो ये हो गया। अच्छा, इसमें आपने कहा कि हर बंदे की अलग होती है, बच्चे की, फिर यंग की, जवान की अलग, बूढ़े की अलग। तो बाज़ औक़ात इससे एज का ताल्लुक़ नहीं है, उसको क्या मेंटली हेल्थ कहेंगे या उसको फैसले की ताकत या मैच्योरिटी लेवल, आसान लफ्ज़ों में इसको। अब जैसे बाज़ लोग कहते हैं कि अरे यार तू बूढ़ा होकर भी बच्चे का जैसी बातें कर रहा है, यानी वो अनमेच्योर है भी, उसके अंदर फैसले की कुव्वत नहीं। अच्छा, बाज़ छोटे होते हैं, लोग कहते हैं भाई इसके बचपन पे नहीं जाना है, जवान माशाल्लाह इसकी सोच देखें और इसका स्टेमिना देखें और इसका माशाल्लाह कुव्वत बर्दाश्त देखें, इसका टेम्परामेंट देखें, इसका अखलाक देखें। तो क्या थोड़ी इस पर वजाहत फरमाएंगे आप? अच्छा पॉइंट आपने जो है वो मेंशन किया कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में बच्चों वाली ईगो ही होगी, जवानों में जवानों वालों और बूढ़ों में बूढ़ों वालों में। ये स्टेज डेवलपमेंट है, ठीक है। हमारे नफ्सियात में लिखा है कि कुछ स्टेजेस, कुछ एज से पहले बच्चा किसी सूरत नहीं डेवलप कर सकता। सही। लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि जब जो है वो बुलूगत में एक बच्चा कदम रखता है, ठीक है, तो तब तक उसकी जो बचपन की ईगो है ना, वो मैच्योर ईगो में शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। सही। अब किसकी कम किसकी ज़्यादा, ये उसके वालिदैन और माहौल का असर होगा। मैं एक मिसाल देता हूँ मदनी चैनल के नाज़रीन को कि आपने देखा होगा अमूमन जो है वो बच्चे 2-4 लड़ रहे होते हैं, कई तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन कोई एक आध होता है कि जो आके उनमें सुलह सफाई कराता है। अब वो बच्चा उन्हीं की उम्र का है, लेकिन वो सुलह सफाई क्यों करा रहा है कि इसकी ईगो ज़्यादा एडवांस डेवलप है कंपेयर टू दम, बिल्कुल अभी नौजवानों की तरह नहीं है। हाँ, फिर जब बंदा फुली बालिग हो जाता है, शरई अहकामात फ़र्ज हो गए, तो दीन इस्लाम के एतबार से अब उसकी अक्ल की परवान जो है वो होनी चाहिए उतनी। अब चाहे वो ये 13 साल का है, 14 का है, 15 का है। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना से देखा जाए तो बाज़ दफ़ा यंग को सरदार बना दिया फौज का। क्या बात है, इसका एज से ताल्लुक नहीं है, एज से ताल्लुक नहीं है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर चीज़ का इल्म है, उन्होंने देखा कि इनमें वो सलाहियत है, इनकी ईगो परवान चढ़ चुकी है। और फिर ये नहीं है कि अब 60 साल से ऊपर जाएंगे तो आपकी सुपर ईगो या सुपर मैच्योर ईगो बनेगी, ऐसा नहीं है। दीन का इल्म जिसके पास होगा, तजर्बात से, अपने से, दूसरों से जो सीखेगा और दूसरों की हेल्प करेगा, तो ये 30-35 साल का भी जो है
یہ اس کی بھی سپر ایگو ہو سکتی ہے. تو سمجھیں کہ تقریباً 7-8 سال سے ایگو ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب بالغ ہو جائیں تو اب آپ کی اعتدال میں ایگو آ جانی چاہیے, اور 30+ میں جائیں تو آپ کی سپر ایگو کیا بات ہے. شروع ہو جاتی ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات بتائی. اچھا، آپ کے مشاہدات میں بھی ہوگا یہ کہ بعض لوگ ایج اتنی نہیں ہوتی لیکن اپنے ٹین ایج کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ یار اس کے اندر بڑی خصوصیات ہیں. اچھا، وہ دیکھنے والی نگاہ بھی تو چاہیے. اب دعوت اسلامی کے ماحول کی طرف ہم آئیں گے کیونکہ ہمارا پیارا ماحول ہے یہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جب دعوت اسلامی کا سٹارٹ کیا 1981 میں، اس وقت امیر اہل سنت کی عمر مبارکہ تقریباً 30-31 سال تھی. بعض اوقات لوگ ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ہم اردو میں خدا داد صلاحیتیں، گاڈ گفٹڈ، وہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. بعض لوگ چن لیے جاتے ہیں. تو پھر امیر علیہ سنت نے دعوت اسلامی بنائی، تنہا تھے، چلتے چلے گئے. کیا آپ کا ویژن، کیا آپ کا فوکس، کیا آپ کا اسٹیمنا، کیا قوت برداشت. چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، جس کو کہتے ہیں نا کہ میں تنہائی ہی چلا تھا جانب منزل. ایک ایک آتا گیا، کاروان بنتا گیا، قافلہ بنتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا. آج آل اوور دی ورلڈ آپ دیکھیے دعوت اسلامی کہاں پہنچ گئی. پھر جب امیر علیہ سنت نے مختلف لوگوں کو ذمہ داریاں دیں، کام تقسیم ہوا، کام بڑھتا رہا، مختلف لوگ شامل ہوتے چلے گئے، تو آپ دیکھیں نیٹ ورک کیسا بن گیا. پھر 1981 کے بعد 2000 میں تقریباً 19-20 سال بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا بنائی. تو الحمدللہ اس شورا کے نگران حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، ہمارے مرحوم نگران شورا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. تو اس وقت تقریباً 10 ممبرز تھے دعوت اسلامی کی شورا میں سٹارٹنگ سٹیج میں، اور اس میں مجھے بھی سعادت تھی. حاجی عمران بھائی، سید لقمان شاہ صاحب، ہمارے حاجی یافور بھائی رکن شورا سائیں برکات، حاجی شاہد بھائی. تو پہلی شورا کے بھی 6 ممبرز موجودہ جو آج کی ڈیٹ تک شورا ہے، تو ابھی بھی 6 ممبرز اس کے چل رہے ہیں جو سٹارٹ کی شورا کے تھے. اس وقت تقریباً اراکین شورا کی ایج 25، 26، 27 یعنی انڈر 30 تھی. انڈر 30 ایج والوں کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے دنیا دعوت اسلامی کی یوں سمجھ لیں قیادت سونپ دی، ان کو ساری دعوت اسلامی سونپ دی. تو امیر اہل سنت کی اب عمر کتنی ہو گئی؟ وہ پہنچ گئے 50 پر، اور جو اراکین شورا منتخب کیے وہ انڈر 30 تقریباً 30 کے اندر اندر. اب تقریباً شورا بنے ہوئے 23 سال ہو گئے ہیں. اب تجربات اپنی جگہ پر. امیر علیہ سنت کی عمر مبارکہ پہنچ گئی 75 سال پر. ایک تو روحانی معاملات، آپ کی لیڈرشپ اسکلز، پھر قیادت، پھر ایک قائدانہ صلاحیت، پھر تجربات، پھر عمر مبارکہ، پھر پبلک ڈیلنگ. تو اب شورا والے پہنچ گئے 30 سے ڈاکٹر صاحب اب یہ 50+ پر آ گئے سارے. تو واقعی جو آپ کی بات آپ نے جب کہی تھی نا یہ کہ یہ چیز 30 میں بھی آ سکتی ہے، ضروری نہیں 50-55 میں، تو اس دوران میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ امیر علیہ سنت کی آپ دیکھیں سلیکشن، کہ ایگو کو کیچ کرنے والا بندہ بھی تو ہو نا. بعض پیرنٹس میں بھی شاید یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ میرا بچہ کیا کرے گا. وہ ساری زندگی، جیسے آپ نے بڑا پیارا ایک جملہ کہا، وہ بچے کو بچہ ہی بنا کے رکھتے ہیں. ارے بچوں کا باپ بن گیا، اس کو نکلنے دیں، فیلڈ میں آنے دیں، تھوڑا اس کا کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہونے دیں. ارے تم بچے ہو، تم نہیں کر سکتے، تم بچے ہو، تم نہیں کر سکتے. وہ بچہ ہی رہتا ہے، پھر وہ بچوں کا باپ بن کے بھی بچہ ہی رہتا ہے. یہ کل کو بچیاں ہیں، گھروں میں جانا ہے، پرائے گھر میں جانا ہے، تو ان کو بھی نہیں بیٹا بھی آپ کام نہیں کریں، کل کو اس کو کام کرنا پڑتا ہے، بھاری پڑتا ہے. تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ یہ سلیکشن کی صلاحیت بھی، اب یہ بھی میں ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھوں گا. میں نے تو اپنے ایک تجربہ جو شورا بنی وہ مجھے وہ سارا سینیریو یاد آ گیا. تو اس وقت ہم بھی، میری 71 کی پیدائش ہے، تو 2000 میں بھی 28-29 کا ہوں گا. تو اس وقت امیر علیہ سنت نے لیا تھا، داڑیاں سب کی بلیک تھی اور جوانی عروج پر تھی. تو امیر علیہ سنت نے لیا اور لے کر چلے، پھر تربیت بھی کی. تو ابھی جو ایگو آپ فرما رہے ہیں یہ بائی نیچر ہوتا ہے، یہ ٹریننگ تربیت سے بھی یہ امپروو کر سکتا ہے؟ اس بارے میں ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، کیونکہ آپ نے جو لفظ ایگو کہا اور اس پر بہت فوکس کیا، تو میرے خیال میں نفسیات میں ایگو کا بہت بڑا دخل ہے. یہ ایسا ہی ہے، ہماری تھوڑی گفتگو تفصیلی بھی ہوئی ہے. جی تو میں تھوڑا سا اس کا ریکیپ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو کروں گا کہ دیکھیں، آپ ہو سکتا ہے کہ یار میاں بیوی کو مسئلہ نہیں ڈسکس کیا، یا اولاد کا ان کا نہیں ڈسکس کیا، یہ تو مجھے ہی کہہ رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، کاؤنسلنگ ہے ہی ہماری، میں جس سے مخاطب ہوں میں اس کی ہی کاؤنسلنگ کروں گا. تو آپ جائزہ تو لے نا کہ میری ایگو کتنی موٹی ہے. اگر آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ غصہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں یا زبان جو ہے وہ نہ چلائیں، تو آپ کی ایگو موٹی ہے. تو آپ کو اس کا جائزہ لینا چاہیے. اب میں یہاں پہ آپ نے جو سوال کیا تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اب ایک اور کمپیریزن ڈرا کروں گا، اور وہ ہے ہمارا دین اسلام کی تعلیمات. صحیح. ہم میں سے جو بھی مذہبی ماحول سے وابستہ ہیں، عموماً عوام نے سنا ہوتا ہے نفس، ٹھیک ہے، لیکن
قرآن پاک میں اس کی خود تفصیل موجود ہے کہ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ صحیح۔ اب یہ ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہے۔ اب دیکھیں اس کی کتنی سٹیجز ہیں؟ 3 ہے۔ نفس امارہ کیا ہے؟ ہمیشہ آپ کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ نفس لوامہ جس کو ضمیر کا نام دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، جو صحیح ہے اس کو کرو، جو غلط ہے اس کو چھوڑو۔ تو آپ کا جو یہ لفظ لوامہ یہ آپ کو ملامت کرتا ہے، یہ تھوڑی سی میچیور ایگو ہو گئی جوان والی۔ کیا بات ہے۔ نفس مطمئنہ کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کا نفس، کہ جن کا مقصد ہی ہر وقت اللہ کی رضا اور اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا۔ کیا بات ہے، بہت زبردست ایگزامپل سپر، یعنی کہ نفس مطمئنہ، اور ایسوں کو ہی موت کے وقت جو ہے وہ بشارت دی جاتی ہے کہ اے پاک روح، نفس مطمئنہ کہ وہ کیا گیا نا کہ نکل جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ جو ہے نا اس کا جو میں نے پھر یعنی کہ ایک اپنے سائیکالوجی اور دین کے علم کو دیکھا کہ یار یہ باتیں تو ہمارے دین اسلام میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اگر ہم نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو ہماری انا کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب یہ تو میں بھی نہیں کہتا کہ بھائی اگر کسی کی ایگو موٹی ہے تو ختم ہی نہیں ہو سکتی، بھائی اگر ختم نہیں ہو سکتی تو پھر ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ پھر ہمیں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو اسی طرح اگر ہمارے اندر انا ہے، غصہ ہے اور یہ ختم نہیں ہو رہا تو ہم یہ دین اسلام کی ان تعلیمات کو لیں۔ انشاءاللہ آگے چل کر میں 2 مثالیں شیئر کروں گا، اگین وہ بھی دینی کتب سے ہوں گی، کہ جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نیک لوگ جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ کیسے اپنی انا کو مارتے ہیں، کیسے اپنے غصے کو ختم کرتے ہیں۔ اور اس کی ہم اب یہ بھی کوئی ایسی کوئی انہونی چیز نہیں ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں یار ان کا بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے، صحیح، بعض رشک کرتے ہیں، بعض حسد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حسد کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ تو بھائی ان کا کیوں ریلیشن شپ اچھا ہے؟ بھائی ان دونوں نے اپنی ایگو اور اپنے غصے کو اعتدال میں رکھا ہوا ہے۔ صحیح، بالکل۔ جہاں جائز ہے غصہ کرنا اور جتنا شریعت نے اجازت دی ہے وہاں یہ اتنا ہی اس غصے کو لاگو کرتے ہیں، جہاں نہیں بنتا غصہ کرنا نہیں کرتے۔ اور انا، غلطی ہو گئی معافی مانگ لے، دل سے مانگے، اور اس غلطی کو دوبارہ دہرانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست وضاحت فرمائی ہے۔ ایک اور حکمت کا مدنی پھول کہ جو اپنے بڑوں سے سنا سیکھا، اللہ کرے اس پر عمل کی بھی توفیق ملے، کہ جب ایک بندہ غصے میں ہو تو دوسرا تھوڑی دیر کے لیے نارمل ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے نارمل ہو جائے کہ ٹھیک ہے وقتی غصہ ہے۔ بعض لوگ جذباتی ہوتے ہیں، نہیں جذبات پہ کنٹرول ہے، تو کوئی ایک تو سمجھدار ہو۔ جہاں دونوں ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اب دونوں میں کوئی بھی لے لیں، میاں بیوی لے لیں، ساس بہو لے لیں، اولاد باپ اور بیٹا لے لیں، بھائی بھائی لے لیں، بہنیں لے لیں، جہاں دونوں ایگریسو موڈ میں چلے جائیں گے، غصہ، جلال، ٹیمپر لوز، دونوں کی زبان سے آگ نکل رہی ہے، تیر نکل رہے ہیں، اور بالکل ایک دوسرے کو زخمی گھائل کر دیا، تو پھر ظاہر بات ہے بات بگڑنی ہے۔ تھوڑی سی سمجھداری کرے، کوئی ایک تو سمجھداری کرے کہ اس وقت تھوڑا خاموش ہو جائے، تھوڑا خاموش ہو جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ایگو موٹی ہوتی ہے، وہ نہیں اس کی ایگو کنٹرول ہو رہی، نہیں اس کو اپنے آپ پر کنٹرول ہو رہا، سیلف کنٹرول اس کو نہیں ہے، تو ایک تو کنٹرول کرے۔ اگر دونوں نے کنٹرول نہیں کیا تو لڑائی جھگڑا بڑھے گا، فساد بڑھے گا، پھر ناراضگیاں ہوں گی، پھر دلوں میں نفرت پیدا ہوں گی۔ دیکھیں میں آپ کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سناتا ہوں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ اللہ پاک کے یہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بات بات پہ جھگڑا، بات بات پہ جھگڑا، ہر بات پہ ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے، ہر بات پہ ایگریسو موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے، برداشت پیدا کریں۔ ایک اور حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص بیجا جھگڑتا ہے وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ تو یہ حدیث پاک بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں عرض کروں گا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر جھگڑوں کے سبب۔ تو جھگڑے کا کتنا نقصان ہے، قوموں کی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں سناؤں گا کہ بندہ
ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ تو یہ احادیث مبارکہ ہے یہ کہ تو ہمیں چاہیے کہ ان فرامین کو بھی یاد رکھیں اور غصے کی جو تباہ کاریاں ہیں اس کو بھی یاد رکھیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو بھی ہم اپنے دماغ میں رکھیں کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ بیان کردہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جھگڑالو شخص کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا، جھگڑا کرنے والا اللہ پاک کی ناراضگی مول لیتا ہے، جھگڑا کرنا گمراہی کے گہرے گڑھے میں دھکیلتا ہے۔ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنے والا اس وقت تک ایمان کی حقیقت میں کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ تو یہ میں نے حدیث پاک تھی آپ کو سنائی۔ تو ہم مسلمان ہیں، بینگ مسلم، ہمیں ان احادیث کو، اور پہلے میں نے قرآن کی 2 آیات کا ترجمہ بھی سنایا اسٹارٹ میں کہ شیطان کا یہ بہت بڑا کام ہے، شیطان چاہتا ہی یہی ہے۔ اچھا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ڈاکٹر صاحب تو اس کا ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتائیں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بہت توجہ سے سننا ہے، بہت بیسک چیزیں ہیں یہ کہ نفس اور شیطان، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ کہ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بعض اوقات نیچر بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے کہ وہ جاتی ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسے یہ آپ نے ایگو کا ایک بڑا اچھا لفظ کہا کہ بعض لوگوں کی ایگو موٹی ہوتی ہے۔ اچھا، آپ تو ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ماہر نفسیات ہیں، آپ کے پاس آتے آپ پہچان لیں گے، بلکہ اس نے بات شروع کی اور اس کی باڈی لینگویج سے، اس کی ورڈنگ سے آپ پہچان لیں گے بھائی اب موٹی ایگو والا ہے۔ لیکن ایک عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا۔ اب یہ پروگرام دیکھ کے وہ سب دوسرے کی ایگو نوٹ کرنا شروع کر دیں گے، چل بھائی اپنی ایگو چیک کر، چل بھائی تیری ایگو بہت موٹی ہے۔ میاں جو ہے وہ بیوی کو بولے ارے تیری تو ایگو بہت موٹی ہے، ڈاکٹر صاحب سے ہم نے سنا ہے یہ موٹی ایگو والے ہیں۔ بیوی بولے نہیں میری صحیح ہے، آپ کی ایگو موٹی ہے۔ تو یہ ایگو موٹی کا کوئی ٹیسٹ ویسٹ ہے؟ ایکو تو سنا ہے، ECO، ایکو وہ ہارٹ کا ہوتا ہے، ایکو ٹیسٹ ہے اور ECG ہے۔ تو یہ ایگو کا کوئی ٹیسٹ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا کہ بھائی دوسروں کی چیک کرنا شروع کر دیں، یہ کہ بھائی اس کی کتنی ایگو ہے، اس کی کتنی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ مریض ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دی آپ کو دوائی، آپ کو تھا چیسٹ انفیکشن، آپ دوائی جا کے اپنے گھر والوں کو دیں بھائی آپ کھائیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ایسا مریض پاگل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوائی تو آپ کے لیے ہے۔ تو دیکھیں، یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں نا، یہ ہمارے لیے ہیں، ہم نے کسی اور کا نہیں ایگو چیک کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر میں خاوند ہوں تو بیوی کا نہیں چیک کرنا، بیوی ہوں تو شوہر کا نہیں چیک کرنا، ساس ہوں تو بہو کا نہیں چیک کرنا، وائس ورسا۔ ہم نے ہر ایک نے اپنی ایگو کو دیکھنا ہے۔ تو اب اس کا ایک شعر بھی کسی نے لکھا ہے کہ عیبوں کو ڈھونڈتی ہے عیب جو کی نظر، صحیح، جو خوش نظر ہیں وہ حسن و کمال دیکھتے ہیں۔ کیا بات۔ تو یہ تو ہوگا کہ اچھی خوبیاں دوسروں میں تلاش کریں، اور اگر آپ دوسروں کو عیب تلاش کریں تو برا ہی۔ تو ایک پنجابی میں شعر ہے، میاں صاحب کی طرف منسوب، میاں محمد بخش صاحب کی طرف منسوب ہے کہ برے بندے نو لبن ٹریاں برا لبا نہ کوئی، جد میں اپنے اندر چاہتی پائی میں تو برا نہ کوئی۔ کہ میں برے بندے کی تلاش میں نکلا تو مجھے تو کوئی برا نہیں ملا، لیکن میں نے جب اپنا آپ دیکھا تو مجھ سے تو برا کوئی تھا ہی نہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ بات ہم نے کرنی ہے کہ جو بھی آج ہم بیان کر رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، اس سے مجھے اپنی ایگو کو چیک کرنا ہے۔ اور چند باتیں میں نے مینشن کر دیں کہ اگر آپ کی ایگو موٹی ہے تو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا شروع ہو جائے گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں یہی چاہ رہا تھا میں بھی تو چیک کروں نا میری ایگو موٹی ہے کہ پتلی ہے یا باریک ہے یا نارمل ہے، آپ بھی چیک کیجئے۔ تو اب ڈاکٹر صاحب موٹی ایگو والے کی کچھ علامات، انڈیکیشن کیا کہیں گے، سمٹمز؟ پریکٹیکل جو چیزیں عموماً ہوتی ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہوں، ویسے تو اگر اس کی تفصیل میں جایا جائے تو یہ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے تو اس کی یہ علامتیں ہیں، تو یہ ہے تو یہ علامتیں ہیں۔ تو چند میں یکجا کر کے منشن کر دیتا ہوں کہ جو مینلی ایگو کے ایشوز ہوتے ہیں۔ تو ایک تو آپ کو بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ جانا، اور غصہ بھی اتنا آنا کہ اتنا آنا چاہیے تو اتنا آ گیا، آگ بگولا جس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر آپ کا غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہ ہونا جب تک کہ یا تو آپ اپنے ہاتھوں سے یا لفظہ پائی سے، یا پھر جو ہے وہ جو چیز آپ کو غصہ دے رہی تھی وہ پوری نہ ہو جائے، تب تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا حق سب سے بڑھ کر، صحیح، باقی کسی کا کوئی حق مارے جو مرضی ہو، میرا حق پہلے ہونا چاہیے، میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بندہ ہوں۔ یہ جو ہے وہ ایگو کا میرا رائٹ ہے۔
مجھے یہاں سے جو ہے وہ میں گیا ہوں تو میں مطلب بینک میں گیا ہوں یا کہیں بھی گیا ہوں تو میری باری پہلے آنی چاہیے، میری تعریف ہونی چاہیے، تعظیم ہونی چاہیے۔ اچھا پھر ایسا بندہ کیا کرتا ہے جب دوسروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ کیا کرے گا، کہے گا یار اس نے تو مجھے سلام تک نہیں کیا، یا اس نے یوں بات کی تو میں نے اسے ٹھیک ٹھاک سنائی۔ آپ پھر اپنا خود چرچا کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں کتنا امپورٹنٹ ہوں، اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے فضائل بیان کرنا۔ تو یہ چند علامات ہیں جو ایگو کی جو ہے نا کہ بھائی آپ کی ایگو موٹی ہے، موٹی نہیں ہے، یہ امیچیور ہے، یہ بیمار ایگو ہے۔ اس کا جو ہے وہ پہچان کر کے ہمیں اس کا علاج کرنا ہے۔ نہیں علاج ہوا تو دیکھیں دنیا کی زندگی بھی تباہ ہے، کوئی سکون نہیں ہے، کوئی چین نہیں ہے، نہ گھر میں، نہ ایسا اگر کوئی ٹیم لیڈر بھی بن گیا تو اس کے ماتحت بھی جو ہے نا ان کی جیرن زندگی ہو جائے گی۔ اگر وہ بیچارے مجبور ہیں تو ٹیم میں رہیں گے، نہیں ہے مجبور تو کہیں اور چلے جائیں گے۔ بہت زبردست فرمایا۔ اور آخرت کی تو تباہی ہے ہی ہے۔ یہاں پہ میں اب اس کا دیکھیں میں تھوڑا سا جو ہے وہ علاج کی طرف بھی آتا ہوں کہ چلے کچھ تو، میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک کو ماہر نفسیات کے پاس جانا چاہیے، جتنا آپ خود سیکھ سکتے ہیں، جتنا آپ اپنا خود جائزہ لے سکتے ہیں اور خود اپنی کمزوری کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ اس میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو لٹریچر شائع ہوا ہے اس میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو باطنی بیماریوں کا علاج، یہ اس کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ نے آلریڈی مطالعہ کیا ہے تو پھر بھی تبدیلی نہیں آئی تو آپ کی سمجھ میں کمی ہے، آپ نے اس پر غور و فکر نہیں کیا، تفکر نہیں کیا اور اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب تک مثلا آپ پڑھ رہے ہیں اس میں چیپٹر ہے غیبت کا، تو جب تک آپ سوچیں گے نہیں کہ یار آج میں نے کتنوں کی غیبت کی، تو آپ تو یہی سوچیں گے تو یہ تو کسی اور کے لیے، اور شیطان پھر آپ کے ذہن میں ڈالے گا یار اس نے آپ کی غیبت کی، اس نے آپ کی غیبت کی، اصلاح کے لیے تو میں اپنی بیٹھا ہوں، تو یہ تو میری کہاں اصلاح ہوئی کہ میں دوسروں کی طرف چلا گیا۔ تو ایک یہ اسی طرح غصے کا علاج رسالہ ہے، یہ بھی پڑھا جائے، یہ بھی بہت جو ہے وہ اچھا رسالہ ہے۔ یہ نگران شورا کا بھی اس ٹاپک پر ایک بیان ہے غصے پر، وہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کوشش ہم کریں گے اور اپنے اندر ہی اپنا ہی جائزہ لینا ہے، ہم نے کسی دوسرے کا جائزہ نہیں لینا۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام فیملی کاؤنسلنگ اور اس کا ٹاپک جو ہے وہ گھریلو لڑائی جھگڑے۔ تو ہم نے عموماً تو ہم سنتے ہیں لڑائی جھگڑا نہ کریں، یوں نہ کریں، یوں نہ کریں، بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بڑے پیارے انداز میں یہ سمجھایا۔ لیکن اس کی علامات جرنلی بھی پتہ لگتا ہے کہ بات بات پر غصہ، چڑچڑاپن، بد مزاجی، اپنا ٹیمپر لوز کرنا، کسی کی بات کو برداشت نہیں کرنا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، میں یہ ایسا نہیں۔ عاجزی پیدا کریں، اللہ کے لیے عاجزی پیدا کریں، بات بات پہ جھگڑا نہ کریں۔ دین میں بھی ناپسند کیا جاتا ہے، جھگڑالو شخص پسند نہیں کیا جاتا، لوگ اس کو لائک نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، منہ پہ کہہ دیتا ہوں، تو پھر آپ کو پسند کون کرتا ہے؟ تو اچھے نرم سافٹ رہیے، معاف کر دیجئے، اللہ کے لیے معاف کر دیجئے، اور پھر فوراً ریئیکٹ نہ کریں، تھوڑی سی دیر کے لیے صبر کریں، ٹھہراؤ پیدا کریں، فوراً ریئیکٹ نہ کریں۔ یہ بھی سمجھدار لوگوں کی علامت ہے۔ اپنے گھر کا ماحول پرسکون رکھیے، جہاں جاب کرتے ہیں اپنے کولیگس کے ساتھ وہاں انوائرمنٹ اچھا کیجیے۔ آپ سیٹ صاحب ہیں، اپنے ملازمین سے اچھا رویہ رکھیے، تو آپ کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، آپ کا کردار بھی اچھا ہوگا، اور دین اسلام تو ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اور یہی ہمارے پروگرام کی بھی ایک نیت ہے کہ فیملی کاؤنسلنگ، گھر بیٹھے آپ کو دینی پیراہے میں ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ اسپیشلسٹ بھی ہیں، ماہر نفسیات بھی ہیں، اور آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں، تو ان کی یہ فیلڈ بھی ہے۔ ان کے پاس اسی طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا جب بار بار غصہ کرتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، سب سے لڑ رہا ہے، تو عموماً ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے اس کو، ارے بھائی یہ تو نفسیاتی ہو گیا۔ تو ماہر نفسیات کو ہم نے مدنی چینل پہ لا کر بٹھا دیا ہے۔ ہماری ٹیم نے کی کوشش، ڈاکٹر صاحب کی بھی مہربانی، آئے وقت نکالا، تو یہ زبردست ٹپس دے رہے ہیں، ان کو سنیے بھی، اور میں یہی مشورہ دوں گا آخر میں کہ اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کیجئے، اپنی ذات پر نافذ کیجئے۔ جب بھی کبھی اصلاح کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں فوٹو کسی اور کی آ جاتی ہے، پکچر کسی اور کی آ جاتی ہے، ہاں یہ بات فلاں ایسا کرتا ہے، ارے فلاں کو چھوڑیے، اپنی اصلاح کر لیجئے، انشاءاللہ ہر فرد ٹھیک ہوگا،
معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا, گھر ٹھیک ہو جائے گا. یہی ہمارے پروگرام کا مقصد ہے, فیملی کاؤنسلنگ. آج کے پروگرام میں آپ سے ہم اجازت چاہیں گے, پھر اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے نہ ہو, پیار محبت ہو, امن ہو, سکون ہو, اور محبتیں ہی محبتیں ہوں. دیندار گھرانہ ہو ہمارا, نیکیوں والا گھرانہ ہو, نمازیں پڑھنے والا گھرانہ ہو, تلاوت قرآن کرنے والا گھرانہ ہو, دین کی خدمت کرنے والا گھرانہ ہو ہمارا, اور بس گھر میں مدینہ مدینہ ہو جائے. اللہ عمل کی توفیق دے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گھر ہو ہمارا امن کا گہوارہ, جھگڑے چھوڑو معاف کرو پھر ہو جائے گا گر تارا.